اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح مالک کائنات کی شان کے لائق ہے۔ درود اور سلام نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے کچھ خطبات سے حج کا مسنون انداز اور عمرہ کا مسنون طریقہ ذکر کیا گیا۔ ایام کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کو اللہ کی توفیق سے قربانی کے فلسفہ، قربانی کے مقاصد اور فوائد پہ مختص کیا گیا ہے۔ اللہ مجھے صحیح اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرا بندہ میرا غلام اور بندہ اور نوکر بن کے رہے، ہر آن ہر لمحہ میری غلامی کے اندر بسر کرے۔ تو اس غلامی کے مختلف انداز اس مالک نے ہمارے لیے مہیا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک انداز اور ایک عبادت قربانی کا ہے۔ قربانی اللہ کے قرب سے ہے۔ جب تک انسان اللہ کا بندہ قربانی کے جذبہ سے سرشار نہ ہو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا تقرب دیتی ہے قربانی اور اللہ کی خوشنودی سے ہمکنار کرتی ہے قربانی۔ قربانی نہیں، اثار نہیں تو انسان کے اللہ کے قریب ہونے کے امکان بھی نہیں۔ قربانی ہے، انسان کے اندر اثار کا جذبہ ہے تو رب کا قرب اور اللہ کی خوشنودی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور قربانی اور دیگر عبادات اگرچہ مقاصد سب عبادات کے ایک جیسے ہیں لیکن انداز میں تھوڑا فرق ہے۔ ساری عبادات کا لب لباب تقوی ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ ہماری نماز اور دیگر عبادات ہمیں تقوی دینے کے لیے ہمارے اوپر فرض کی گئی۔ دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ بھی اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا گیا کہ ہمیں تقوی ملے۔ زکوٰۃ بھی الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی تقوی کے اندر بہت عمل دخل رکھتی ہے۔ اور حج یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ اسی طرح تمام عبادات بنیادی طور پہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہیں، لیکن قربانی تقوی کے ساتھ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ پہلے تقوی ہوگا پھر قربانی ہوگی۔ پہلے اللہ کی معصیت سے بچنا ہوگا پھر وہ عبادت قبول ہوگی۔ تمام عبادات کا نتیجہ تقوی ہے اور تقوی کا نتیجہ قربانی کی قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی ہمارے نصیبے میں فرمائے پھر ہم قربانی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اور دیگر عبادات قربانی سمیت
یہ ایک چیز کا تقاضا کرتی ہیں جو ہمارے لیے اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ساری عبادات کے اندر رب تعالیٰ نے قربانی مانگی ہے ہم سے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، حکم ماننے کے لائق نہیں، مشکل کشائی حاجت روائی کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ساری چیزیں میں اللہ کی مانوں گا کیسے؟ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس کلمہ طیبہ میں کس چیز کی قربانی ہم نے دی؟ اپنی منمانی کی، اپنی آزادی کی۔ یہ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا، پھر اپنی آزادی کی قربانی دے دی، غلامی میں آ گئے۔ اب میں اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا پابند ہوں۔ اپنی خواہش اور مرضی کو قربان کر دیا اس کلمہ طیبہ کی عبادت میں نے، تو اس نے قربانی لی کلمہ طیبہ۔ پھر نماز ہے، نماز وقت کی بھی قربانی ہے اور ہماری مصروفیت مشغولیت کی بھی قربانی ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس قدر بھی ہم مصروف ہوں، اللہ اکبر کی ندا آئی، سب کچھ چھوڑ دیا اور ہم نے مسجد کے اندر ڈیرے لگا دی۔ یہ ہمارے وقت اور مصروفیت کی قربانی رب نے مانگی اس میں۔ اور زکوٰۃ ہے، وہ سیدھی سی بات ہے، ہمارے مال کی قربانی اللہ مانگتا ہے۔ اور روزہ یہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی قربانی مانگتا ہے۔ وہ خواہشات، وہ جائز ضروریات جو حلال ہیں، جائز ہیں، ان کی بھی قربانی مانگتا ہے۔ یہ روزہ بھی قربانی، اس کا اصل جو ہے وہ لب لباب ہے۔ اور حج یہ ہے ہی قربانی سراسر۔ یہاں سے نکلتے ہیں، وقت کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے، اور اپنے عزیز و اقربا سے جدائی کی بھی قربانی ہے، اور انسانی جسم اور بدن کو مشقت دے کے جسم اور صحت، راحت اور آرام کی بھی قربانی ہے۔ اور علی ھذا القیاس جتنی بھی عبادات ہیں سب کی سب قربانی مانگتی ہیں۔ جب تک انسان قربانی کے جذبہ سے معمور نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے قربانی کو قرب سے نکالا گیا ہے، قربان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قربانی کو قرب سے نکالا گیا۔ اللہ کی خوشنودی قربانی دیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، قربانی کا ایک فلسفہ ہے، جس طرح دیگر عبادات کا ایک فلسفہ ہے، اور کچھ مقاصد ہیں جس طرح دیگر عبادات کے کچھ مقاصد ہیں، اور پھر فوائد ہیں جس طرح دیگر عبادات کے کچھ فائدے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ قربانی بھی جو ایک ظاہری شکل ہے، محض اس کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے جس کو اللہ نے توفیق دی، منڈی گئے، قربانی کا جانور لیا، 1 لیا، 10 لیے، 12 لیے، 2 لیے، 3 لیے، جتنے اللہ نے توفیق دی، اور آ کے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اگر تو یہ ظاہری شکل یہی ہمیں مقصود ہے تو پھر ہم نے اس عبادت کا فلسفہ نہیں سمجھا ہے، پھر ہم نے اس عبادت کا لب لباب نہیں جانا ہے، اصل مقصد تک ہم نہیں پہنچے ہیں۔ اور جب تک، میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جب تک کسی عبادت اور کسی کام اور عمل کا مقصد پتہ نہ ہو، وہ رائگاں، فضول اور باطل ہی ہوتا ہے نا۔ اس کا فائدہ کیا؟ جس مقصد کے حصول کے لیے کی ہے اس کا تو پتہ نہیں، وہ حاصل کیسے ہوگا؟ تو یوں سمجھیے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں
یہ محض اللہ اکبر کہہ کے پریکٹس نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا نظام پوشیدہ ہے، فلسفہ ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ اکبر یوں کہا، ہاتھ اٹھائے، اور یہ میرے اور آپ کے ہاتھ یوں اٹھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مولا ہم تہی دست ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، مولا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ بے بسی کی سب سے بڑی علامت ہے، مولا خالی ہیں دیکھ لے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کرتے، ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک یا کانوں تک، دونوں طرح جو ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، تو صحابی رسول کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو صحابی رسول نے محفوظ کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلیاں جڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یہ کھلی خلا ہوتا تھا ان میں، ہر چیز واضح، انگلیوں کے اندر بھی کچھ نہیں مولا، تہی دامن ہوں، تہی دست ہوں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ باندھ لیے، بہترین با ادب ہو کر مولا دست بستہ عرض پرداز ہوں، دست بستہ عرض گزار ہوں، تیرا نوکر بن کے ہاتھ باندھ کے حاضر ہوں۔ پھر رکوع ہے، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، سورۃ الفاتحہ شریف، اس سے ہٹ کے رکوع کر رہا ہے، جھک گیا، مولا میرا کام تو تیرے حضور بندگی کرنا ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں اور جھک کر رہوں گا، یہ عہد ہے۔ پھر کھڑا ہو گیا، مولا حکم کا منتظر، آرڈر کا میں انتظار کر رہا، نیچے جھک گیا سجدہ کی حالت میں، اور سجدہ کے اندر نماز پوری ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، مومن کی معراج ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں نیچے جھکا ہوا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اپنی غلامی کی معراج کو چھو رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے، مولا اس سے نیچے تو جگہ کوئی نہیں، پستی کوئی نہیں، اگر اس سے نیچے بھی آگے تک سپیس اور گنجائش ہوتی تو میں اس سے بھی جانے کے، اس کے اندر جانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ میں نے اپنی پستی، تذلل، کمزوری اور عاجزی کی انتہا کر دی، محض اس لیے کہ تیری شان اور تیرا مقام بہت بلند ہے۔ یہ تو میں نے اللہ اکبر کہہ کے کہہ دیا۔ اللہ اکبر ہر بار جب ہم کہتے ہیں، سوائے رکوع سے اٹھنے کے اور سلام پھیرنے کے، باقی ساری نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ہر گھڑی میں، ہر حال میں کیا آوازہ آتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے، بہت بڑا۔ مولا کتنا بڑا؟ میری اوقات سے بڑا، کیونکہ میرے تصور سے بڑا، میرے فہم ادراک سے بڑا۔ کتنا بڑا؟ اپنی شان کے مطابق بڑا۔ یہ اقرار کر رہا ہے، اور 5 وقت یہ عہد کر رہا ہے، کبھی عز باللہ، کبھی بسم اللہ، کبھی تمجید، کبھی تکبیر، کبھی تقدیس، کبھی تسلیم، کبھی تسلیم۔ یہ ساری چیزیں، سارے پوز، سارے انداز اور یہ ساری ادائیں عاجزی پہ دلالت کرتی ہیں، اور اللہ کی حضور بار بار 5 وقت یہ عہد باندھتی ہیں، مولا جب تک زندہ رہوں گا تیری مان کے چلوں گا، تیرے آگے جھک کر رہوں گا، تیرے آگے تذلل اور عاجزی کے انداز کو اپنا کے رہوں گا، تجھے بڑا مان کے رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا یہ تسلیم شدہ ہے، سر تسلیم خم ہے۔ یہ ہے نماز کا اصل مطلب اور مقصد۔ اللہ تیری مانوں گا جب تک آخری سانس ہوں گے، میرے حواس قائم ہوں گے، اور اگر اس کے علاوہ میں نے محض پریکٹس سمجھی ہوئی تو پھر نماز شماز کوئی نہیں ہو۔ اس کے مطابق سارا دن اور رات گزارنے کا عہد ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ زکوٰۃ ہے، تو مال کی قربانی دے کے
تیرا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو اس سے سبق ملا، جو اس کا مقصد ہوا، وہ کیا ہے؟ مولا جب بھی تیرے راستے میں تیری مخلوق کو میرے مال کی ضرورت ہوگی، مولا میں کبھی دریغ نہیں کروں گا، حاضر خدمت کر دوں گا۔ یہ جذبہ ہے، یہ پریکٹس ہے۔ نماز جس طرح پریکٹس ہے، یہ سبق دیتی ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی پریکٹس ہے۔ میں سارا سال اسی طرح چلتا رہوں گا، حصہ بقدر جسہ، مولا جو تو نے دیا تیرے راستے میں لٹاتا رہوں گا، میں ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ اور روزہ، اس کا فلسفہ کہ مولا یہ ایک مہینہ جس طرح میں نے صبر و استقامت سے گزارا اور جائز اشیاء سے بھی دور رہا، تو نے جو حکم دیا جن کا، یہ بندے کے اندر صبر و استقامت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ 12 مہینے وہ ٹریننگ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ حج، صعوبتیں، پریشانیاں، تکالیف، اپنوں کی جدائی، پیسے کا خرچ، آرام و راحت، اس کو پیچھے چھوڑ کے ادھر گیا تو یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تیرے اس مرکز، تیرے گھر میں مرکز ہدایت میں آ کے عہد کرتا ہوں، یہ تیرا بندہ وہ کفنی پہن کے، ایک تو یہ کہ میں تیری حضور عاجز رہوں گا، اپنی نفی، یہ بالکل بندے کی اپنی نفی ہو جاتی ہے، اخیر سر کے بال بھی میں نے ٹینٹ تیرے حضور تیرے حکم پہ کروا دی، بالکل ہی میں تیرا عاجز غلام بن گیا، بالکل اپنی نفی کر دی، تیرا اس بات کر دیا۔ اور پھر قسمہ قسم کے، ہر رنگ کے، ڈھنگ کے، نسل سے، قبائل سے، علاقہ جات سے لوگ آئے ہوئے، سب کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی بولی ہے اور ایک ہی التجا ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی عادت ہے، ایک ہی عبادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں عہد کر رہا ہوں، مولا ہم سب ایک ہو کے رہیں گے، ہم سب مل کے رہیں گے، اللہ نہ کرے کسی سے کسی کو وہاں پہ تکلیف آ جائے، ضرب آ جائے، چوٹ آ جائے، تو وہ آگے سے چوٹ کا جواب چوٹ سے دیتے ہیں۔ عام حالات میں جو ہوتا ہے وہ بھی معذرت کرتا ہے اور ہم بھی مسکرا دیتے ہیں جزاک اللہ۔ تو کیا یہ حج کے موقع پہ ہمارے اوپر فرض ہے بھائی؟ یہ حج پیغام کیا دیتا ہے ہمیں؟ یہ ٹریننگ ہے ہماری وہاں پہ کہ بہن بھائیوں کے ساتھ شیر و شکر رہ کے، وہاں تو پتہ نہیں کس علاقہ جات سے ہوئے، کسی کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں، سہمن کسی سے ہو گیا تو پھر بھی جزاک اللہ ایک دوسرے کو کہہ کے، بارک اللہ ایک دوسرے کو کہہ کے نکل گئے، اور گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اٹ کھڑکا تو اعلانت، یہ کیا ہے؟ یہ میرا حج بھی نہیں ہے۔ پھر جو مقصد ہے عبادات کا اس پہ غور کریں، اور قربانی جس کی طرف ہمارا روئے سخن ہے آج، قربانی یہ ساری عبادات کا لب لباب ہے۔ اگر میں نے یہ سمجھا ہے میں بکرے چھترے ذبح کر کے فارغ ہو گیا، تقسیم کر دیا گوشت، بس نہیں، جو سبق ہے وہ نہیں لیا تو فائدہ کیا لیا؟ اثار اور قربانی، جس طرح میں نے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے اپنے اوپر، اپنے عزیز و اقارب، غریب غربا مسلمان بھائی بہنوں کو ترجیح دی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، اثار کیا، یہ قربانی کا جذبہ، یہ اثار کا جذبہ میرے اندر موج زن نہ ہوا تو پھر اس فلسفے سے میں نا آشنا ہوں، پھر مجھے اس مقصد سے دور کر دیا گیا، اور جب مقصد سے کوئی بندہ دور ہو جاتا ہے پھر اس کا فائدہ کیسے لے سکتا؟ جب تک انسان کو اس قربانی کا مقصد اور فلسفہ ہی پتہ نہ ہو، اس وقت اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ قربانی میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، قربانی کا جذبہ ہر آن، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر طریقے سے میرے اور آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو قومیں قربانی کو چھوڑ دیتی ہیں، اثار کے جذبے سے عاری ہو جاتی ہیں، وہ قومیں کامیاب اور کامران نہیں ہوتی ہیں، پھر وہ مغلوب بھی ہو جاتی ہیں،
پھر ان کے دفاعی نظام بھی کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ کم تر ہوتی ہوتی استغفر اللہ علیہ یاذ باللہ اس کائنات سے صفحہ ہستی سے نابود ہو جاتی، مٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس قربانی کے جذبے کو اول روز سے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ قربانیاں کرنے والے ہیں دنیا کے اندر بھی رب العالمین ان کا نام روشن رکھتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی رب العالمین ان کو کامیاب اور کامران ٹھہراتے ہیں۔ روز اول آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچوں سے لے کے آج کے دن تک قربانی رائج ہے، اور روز قیامت تک یہ قربانی رائج رہے گی۔ قسمت والے، مقدر والے، نصیبے والے وہ لوگ ہیں جو قربانیاں بھی کرتے ہیں اور اس سے سبق بھی سیکھتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں اور اس کے مقاصد سے بھی بخوبی آشنا ہیں، قربانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہمیں فائدہ سمجھ آ گیا، مقصد سمجھ آ گیا، تو ہمیں آگے اس کی شرائط کے بھی غور کرنا چاہیے۔ شرط اول اور سب سے بڑی شرط کیا ہے قربانی کی؟ تقوی دل کے اندر موجود ہونا اور بندے کا نمازی ہونا۔ نماز کے بغیر تو تقوی آتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے جو سورہ شریف خطبہ کے آغاز میں تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، فصلی لربک وانحر، لہٰذا فا یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگا جا رہا ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانیاں کیے جائیں اور نمازیں پڑھتے جائیں، اور نماز کا تذکرہ پہلے آیا، قربانی کا تذکرہ بعد میں۔ فصلی لربک، اپنے رب کے حضور اس کی خوشنودی کے لیے کیا کرے؟ نماز پڑھے، وانحر اور قربانی کرے۔ یہ اہل علم جانتے ہیں اس سورہ شریف کا نزول تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا، جن کا نام عبداللہ تھا، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، جن کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ جو بیٹا تھا ان کا نام تھا جناب عبداللہ۔ طیب اور طاہر یہ اسی صاحبزادے کے لقب تھے۔ یہ دو بیٹے جب فوت ہو گئے، بالخصوص دوسرا بیٹا جب فوت ہوا مکہ شریف کے اندر، تو پھر ارد گرد آپ کے مخالفین وہ آپ کے اوپر نعوذ باللہ نام نہاد ترس کھانا شروع کر دیا۔ اسے کہتے ہیں شماتۃ الاعداء، دشمن جب ہنسے کسی پہ، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے، ادعیاء مسنونہ میں سے ایک دعائے مسنون ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من جہد البلاء، سخت آزمائش سے، سخت ترین آزمائش سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ بھی آمین کہہ دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آمین کہہ دیں۔ ودرک الشقاء، آمین، کہ مولا بدبختی مجھے پکڑ لے، مجھے کوئی سختی گھیر لے، مولا میں اس میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ودرک الشقاء، مولا بدبختی مجھے آ لے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے۔ وسوء القضاء، مولا بری تقدیر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وشماتۃ الاعداء، اور اس برے وقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ خوش ہو
اور نام نہاد ترس کھائے. یہ بڑی خطرناک جو ہے وہ سچویشن ہے. نبی مکرم یہ دعا یاد کر لیں, یہ بڑی کارآمد دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شماتت الاعداء, جب دشمن ہنسے بھی اور ترس بھی کھائے, اندر سے خوش ہو بظاہر خیر خواہ بنے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس کے اوپر دل کو جس قدر تکلیف ہوتی ہے, اس کا اندازہ وہ خود کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی صورتحال پیش ہے. کوئی ادھر سے کافر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے کافر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے مخالف آ رہا ہے, کوئی ادھر سے دشمن آ رہا ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, اور چھوڑو یار, اس کی تو نسل ختم ہوگی. قد باتیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ علی یاذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ختم ہو گئی. یہ الفاظ وہ ایک دوسرے کو کہتے اور مذاق اڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی رنج ہوا, تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی. تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ سورہ شریف نازل فرما دی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں یہ سمجھتا ہوں اس سورہ شریف کے بڑے فوائد ہیں, اور اللہ کی برکات اور رحمتیں لیے ہوئے ہیں. اس قدر رب العالمین کی رحمت اور برکات کے دریا موجزن ہیں اس کے اندر. پریشانی اور دکھ کے عالم میں گڑ گڑا کے اس سورہ شریف کا صحیح دل و جان سے وظیفہ کرنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا, رب تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, اس کے الفاظ مفہوم پہ آپ غور کریں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر کیا ہے؟ اکثر کبار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ ہر قسم کی خیر, کثرت کے خیر ساتھ نہیں بلکہ انتہائی کثرت کے ساتھ ہر قسم کی خیر ہم نے آپ کو عطا کر دی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے. تو ابن عباس فرماتے ہیں وہ بھی تو اسی کے اندر ہے نا, انتہائی خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی تو اسی کے اندر ہے بھائی. اور روحانی اولاد کثیر تعداد میں بھی موجود ہے اس کے اندر. یعنی ہر قسم کی خیر, ہر قسم کی اللہ کی رحمت, رب العالمین کی فیوز و برکات یہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے. اور کوثر سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. ایک جنت کے اندر جو نہر ہے, نہر کوثر, وہ بھی مراد ہے, اور ایک میدان محشر کے اندر جو حوض ہے, حوض کوثر, وہ بھی مراد ہے. اور حقیقی بات یہ ہے, یہ دونوں باتیں میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے کر رہا ہوں, اور یہ جو حوض کوثر ہے, حقیقی بات یہ ہے کہ یہ بھی جنت کے اندر سے دو چھوٹی نہریں جاری ہیں جو اس حوض کو سیراب کر رہی ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک, میرا گھر بھی اور میرا ممبر بھی اور درمیانی جتنی جگہ ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور روز قیامت کا کیا ہوگا, و ممبری علی حوضی, میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہوگا, اور میں اپنی امت کو پہچان پہچان کے حوض کوثر کے جام جو ہے وہ تھموں گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, میرے ساتھیوں, اس کے جو آب خورے ہیں, یعنی اس کے برتن ہیں, اس کے جام ہیں کوثر کے, وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اور آسمان کے ستارے وہ جب لیلۃ المظلمہ, جو اندھیری رات میں جو تارے چمکتے ہیں, ان تاروں کی مانند ہیں. ابیض من اللبن احلی من العسل, شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید ہوگا. اور جو ایک مرتبہ پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوض کوثر سمیت اور جو جنت کے اندر نہر ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے,
فرمایا جبریل یہ کون سی نہر ہے؟ اس کے دونوں کناروں پہ محلات تھے، موتیوں کے بنے ہوئے بنگلے تھے، رہائش گاہیں تھیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ مارا، اس کی مٹی جو تھی وہ بھی کستوری کی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل یہ کون سی نہر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ نہر ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، کوثر، یہ آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، آپ کی امت کے نام ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوثر بھی اس کے اندر شامل رکھی۔ یہ سب کچھ کیوں دیا؟ فصلی لربک وانحر، آپ میرے حضور میری خوشنودی کے لیے نماز میں دل لگائیں، وانحر اور قربانیاں کرتے چلے جائیں، نماز کا ذکر پہلے اور قربانی کا بعد میں۔ اور بعض ائمہ اکرام نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اس حدیث کے مد نظر کہ جو من استطاع، جس بندے کے پاس یہ طاقت ہو، ان یضحی، کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، فلم یضحی، اور اس نے قربانی طاقت ہونے کے باوجود نہ کی، فلا یحضر مصلانا، اسے چاہیے کہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اس حدیث کے پیش نظر کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ قربانی واجب ہے، اور اکثر محدثین اور ائمہ اکرام کہتے ہیں یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمائی ہو۔ تو بہرحال واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، قطع نظر اس بحث سے فرض تو نہیں ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو واجب ہے وہ بھی فرض سے تو نیچے ہی ہے نا، اور سنت بھی فرض سے نیچے ہی ہے، اور نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی بندہ، میں ایک مختصر سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کوئی ایک بندہ باہر سے آتا ہے، ہم میں سے وضو کرتا ہے، تسلی سے بہترین کر کے سنتیں پڑھتا ہے، سنتیں مؤکدہ ہے نا بھائی، یہ سنتیں پڑھتا ہے، اور وتر ہے وہ بھی واجب، وہ بھی پڑھ لیتا ہے، صبح کی سنتیں بھی پڑھتا ہے، نماز کے بعد جو سنتیں جن جن نمازوں کے بعد ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب فرض ہونے لگتے ہیں باہر نکل جاتا ہے، تو آپ اسے نمازی کہیں گے؟ ایمانداری سے بتائیں، عقل مند کہیں گے؟ کیا اسے صحیح سالم مسلمان کہیں گے؟ میں نہیں کہتا، آپ بتا دیں کیا کہیں گے اسے؟ تو مخبوط الحواس، بیوقوف آدمی، اس سے آگے آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ ذرا اس سوال کے اندر بہت بڑا نقطہ چھپا ہوا ہے، میں اور آپ اپنے گرے بانوں میں جائیں گے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے حضور۔ نماز کا پہلا نمبر جو فرض ہے اس کو دیکھا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی، اور قربانی کے لیے اونٹ خریدنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے پھر، سنت کا اتنا اہتمام، اور جب فرض کی باری ہے تو پرواہ ہی نہیں، تو ایسا بندہ عقل مند ہوگا یار؟ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، پہلی شرط یہ ہے نمازی بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا خطبہ دیتے، یعنی دوسرے خطبے میں جب آپ مسائل سمجھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے بھی، اور جو حاجت مند ہوتے، دیگر جو بیمار ہوتے، ان سب کے لیے دعائیں کرتے۔ تو اپنے مریضوں کے لیے بھی خود بالخصوص دعائیں کریں، فوت شدگان کے لیے بھی دعائیں کریں، تو جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے حیات ہیں، سب کے لیے آپ دعا کریں، اور مریضوں کے لیے ہمارے عرفان بھائی ایک عرصہ سے علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان جیسے جتنے مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور میرے چھوٹے بہنوئی، وہ 4-5 دن ہوئے ہیں رستے میں جا رہے تھے، تو ان کو برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی،
تو ہاسپٹل سے جو ہے ہم آج لے کر آئے ہیں واپس اس کو. ان کے لیے بھی دعا کریں, سب کے لیے کریں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے.